سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سورہ یوسف کا 11واں رکوع اور 13ویں پارے کا 5واں رکوع. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یعنی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر مصر سے کنعان کی طرف، شام کی طرف چلا. قال ابوہم، یہاں ان کے باپ نے، والد نے کہا اپنے پوتوں سے اور جو آس پاس والے تھے ان سے آپ نے فرمایا، قافلہ چلا مصر سے اور آپ نے فرمایا شام میں، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں. لولا ان تفندون، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹ گیا ہے، یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں کوئی فطور آ گیا ہے، حقیقتاً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. قالو، وہ بولے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں. یہاں بھی لفظ دیکھیں، ضلالک القدیم، ضلال کا لفظ ہے. اب اگر کوئی یہ ترجمہ کرے کہ انہوں نے، پوتوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم بے شک آپ تو اسی پرانی گمراہی میں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو بالکل غلط ترجمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ پوتے مومن تھے، اور نبی کو کوئی گمراہ کہہ دے تو وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا کہ پرانی محبت میں جو آپ گم ہیں، یہ اسی کے اثرات ہیں. اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں، یعنی آپ کو یوسف علیہ السلام کی محبت اس قدر شدت کے ساتھ ہے کہ اس شدت کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ کسی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو بسا اوقات انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اس کی آواز میں سن رہا ہوں، کبھی وہ کہتا ہے مجھے یہاں وہ نظر آ گیا، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا. کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہوں گے، ان کی تو وفات بھی ہو چکی ہوگی. فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودا تھے، جو لشکر کے آگے آگے بھاگ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا. میں نے ہی کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا. آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا. تو یہودا برہنہ سر، برہنہ پا، یعنی پاؤں میں انہوں نے جوتے بھی نہیں پہنے، کرتا لے کر 80 فرسنگ دوڑتے آئے. راستے میں کھانے کے لیے 7 روٹیاں ساتھ لائے تھے، لیکن فرط شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کو بھی راستے میں کھا کر پورا نہ کر سکے. فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا. فرتد بصیرا، اسی وقت یعقوب کی آنکھیں واپس آ گئیں. کرتا ڈالا، فوراً اللہ نے شفا دے دی. شفا اللہ نے دی، لیکن سبب اللہ والوں کا تبرک. اسی لیے اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ وہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. قال الم اقل لکم، کہا میں نہ کہتا تھا،
انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف کیسے ہیں؟ یہودا نے عرض کیا کہ حضور وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا میں بادشاہی کو کیا کروں، یہ بتاؤ کس دین پر ہیں؟ عرض کیا اسلام پر۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ کی نعمت پوری ہوئی۔ اب دیکھیں اللہ والوں کا انداز دیکھیں کہ فرمایا میں بادشاہی کو کیا کروں، اصل چیز تو دین ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو نہ ملے اور دین اسلام سے وہ وابستہ نہ ہو تو دنیا کی حکومت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قالو، بھائی بولے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے۔ انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطاوار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم نے خطائیں کی ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، آپ نے فرمایا ان قریب میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شب جمعہ پھر دعا کی تو آپ نے یہ کہا کہ ان قریب میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش کا سوال کروں گا، تو آپ شب جمعہ کا انتظار کر رکھے تھے۔ شب جمعہ وقت سحر نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحب زادوں کی خطا بخش دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ماں ان کے اہل و اولاد کے بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ اس وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد ان کی تعداد 72 یا 73 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس سے صرف 400 سال بعد ہے۔ الحاصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور خود 4000 فوجیوں کو اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر اپنے والد گرامی کے استقبال کے لیے سینکڑوں ریشمی جھنڈے اڑاتے قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ یعنی ایک لشکر تھا جو آپ کے استقبال کے لیے آیا، جن کے علم ریشمی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی، آپ نے دیکھا کہ ریگستان زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے۔ فرمایا اے یہودا، کیا یہ مصر کا بادشاہ ہے؟ عرض کی یہ آپ کے بیٹے یوسف ہیں۔ حضرت جبریل نے آپ کو متعجب دیکھ کر عرض کیا ہوا کی طرف نظر فرمائیے۔ آپ نے نظر فرمائی تو فرشتے آپ کو نظر آئے۔ جبریل نے عرض کی کہ آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ والے غمگین ہو جائیں تو فرشتے بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔
جبریل نے کیا عرض کیا؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح نے اور گھوڑوں کے ہنہنانے نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، یعنی عاشورے کا دن تھا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجئے، انتظار کیجئے اور والد گرامی کو سلام کی ابتدا کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے، تجھ پر سلامتی ہو۔ اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا، یعنی گلے لگایا ایک دوسرے کو اور خوب مل کر روئے۔ پھر اس مزین قیام گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ کے استقبال کے لیے نفیس خیموں وغیرہ سے آراستہ کی گئی تھی۔ یہ دخول مصر کی حدود میں تھا۔ اس کے بعد آگے چلے تو دوسرا دخول خاص شہر میں ہوا جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ مشہور تو یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین چھوٹے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن سے یعنی یوسف علیہ السلام کی خالہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ تو یہاں ماں سے مراد آپ کی خالہ ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے مفسرین کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حیات تھی اور وہ ساتھ آئی تھی۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اللہ چاہے تو امان کے ساتھ۔ یہاں مصر سے مراد ہے خاص شہر میں۔ جب مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے اپنے والدین کا اکرام فرمایا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب اس کے لیے سجدے میں گرے، یعنی آپ کے والدین نے بھی اور سب بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ پہلے وضاحت گزر چکی کہ والدین سے مراد آپ کے ماں باپ ہیں، اور ماں سے مراد یا تو سگی ماں ہیں اس قول کے مطابق کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ حیات تھیں، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ والدہ انتقال کر گئی تھیں اور یہ آپ کی خالہ تھیں۔ تو خالہ بھی ماں کی جگہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تو وہ سوتیلی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ سب نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم کا تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں منع ہے۔ جس طرح ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی معظم شخص آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، اس کا ہاتھ چوم لیں، تو اس کی اجازت ہے۔ تو ان کی شریعت میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کی بھی اجازت تھی۔ ایک دوسرا سجدہ ہوتا ہے جس میں کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کیا جائے، جسے سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا سجدہ عبادت کسی کے لیے کبھی جائز نہیں ہوا، نہ حضور کی شریعت میں نہ حضور سے پہلے کی شریعتوں میں، کیونکہ سجدہ عبادت شرک ہے اور شرک کبھی جائز نہیں ہوتا۔ تو لہذا کوئی اگر کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو وہ کافر مشرک ہو جائے گا۔
ہاں، تعظیم کا جو سجدہ ہے، کسی کو خدا الہ نہ سمجھے، عبادت کی نیت نہ ہو، تعظیم کی نیت ہو، تو یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اور ہماری شریعت میں یہ حرام ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیم کا بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ وقالا، اور یوسف نے کہا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا۔ اس موقع پر آپ نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اصحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین آرام میں خوشحالی کے ساتھ رہے۔ قریب وصال آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی، اور وصال کے بعد سال کی لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسم مبارک جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت عیس دونوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی اور دونوں کا وصال بھی ایک ساتھ ہوا، اور دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے۔ تو جب مصر سے شام آپ کا جنازہ پہنچا تو حضرت عیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ہی قبر میں رکھا گیا۔ حضرت عیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 145 سال تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس آئے تو آپ نے یہ دعا کی جس کا اگلی آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ یہاں پر پھر عرض کر دوں کہ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ ایک قول ہے جو حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں اسے لکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور اپنے چچا کی تدفین کے بعد پھر دوبارہ مصر آئے تو آپ نے ایک دعا کی، ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اٹھا، مجھے اس حال میں وفات دے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایمان کی حفاظت کی آپ نے دعا کی۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں، جو تیرے مقرب بندے ہیں، ان سے مجھے ملا دے، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب سے ملا دے۔ انبیاء سب معصوم ہیں اور ان کے ایمان محفوظ ہیں، بلکہ ان کے صدقے میں ہزاروں لاکھوں کے ایمان محفوظ ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں، بار بار یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے مقام دفن میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ ہر کوئی کہتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہمارے محلے میں بننا چاہیے۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیضیاب ہوں۔ وہی عقیدہ جو آج اہل سنت کا ہے، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اہل حق اسی عقیدے پر قائم و دائم رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ دریائے نیل میں آپ کو دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیضیاب ہوں۔ چنانچہ آپ کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ وہاں 400 برس رہے۔ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو ملک شام لے گئے اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات کے پاس آپ کی تدفین فرمائی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مکر و فریب کر رہے تھے، کنویں میں ڈالنے کا سوچ رہے تھے، اس وقت محبوب آپ کی ولادت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ساری خبریں آپ قوم کو دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے غیب کا علم عطا فرما رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور بذریعہ وحی عطا فرمایا۔ وحی کی کئی اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غیب کا علم لے کر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ ایک وہ غیب کا علم ہے جو شب معراج اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ نے بلا واسطہ عطا فرمایا۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے کہ خواب میں آپ کو دیدار ہوا اور آپ نے خواب میں حاصل کیا۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو القاء کر دے وہ بھی وحی ہے۔ تو مختلف وحی کی اقسام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین اور آخرین کے غیوب اور شہادت کے علوم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے۔ غیوب پوشیدہ علم کو کہتے ہیں اور شہادت ظاہر علم کو کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ظاہری علوم کے اور پوشیدہ علوم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ اے محبوب آپ کتنا ہی چاہیں ایمان نہ لائیں گے، لہذا ہر مومن کے لیے تعلیم ہے۔ خطاب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ اے محبوب آپ کتنا ہی چاہیں ایمان نہ لائیں گے، لیکن اس میں تعلیم ہر مومن کے لیے ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ اس چاہنے کا ثواب ہے، کرنے کا ثواب ہے، کوشش کرنے اور تبلیغ کرنے کا ثواب ہے، مگر ایمان وہی لاتا ہے
جس کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں مگر سارے جہاں کو نصیحت۔ یہ قرآن پاک تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔ قرآن پاک کا ذکر فرمایا گیا اس رکوع کے اختتام پر کہ یہ قرآن تو سارے جہاں کو نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نصیحت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔